السلام علیکم۔ آج آپ سب کے سامنے صوم، سیام، شہر اور رمضان کے حوالے سے ڈاکٹر شہاب عالم کا یہ پیغام نشر کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ پیغام کافی طویل تھا، اس لیے اس کو آپ سب کی آسانی کے لیے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تاکہ آپ ایک ہی نشست میں اس پیغام کو سننے پر مجبور نہ ہو جائیں، اور اس پیغام کو آپ براہ مہربانی بڑے غور و فکر اور پورے کا پورا سننے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کو آپ کے تمام سوالات جو صوم، شہر اور رمضان کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب بخیر و خوبی مل جائے۔ تو اب ڈاکٹر شہاب عالم کی زبانی یہ پیغام سنیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج کا درس سیام قرآن کی روشنی میں اس کے اوپر ہے۔ تو قرآن سے سیام جہاں جہاں لیا گیا ہے سب کو دیکھنا شاید مشکل ہو، لیکن کم از کم جو سب سے پہلے لیتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے، تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں 4-5 آیتیں جہاں سے میں سیام لیتے ہیں، پھر جیسے وقت رہا تو تھوڑا بہت اور دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے آ جائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس وقت حافظ ناظر احمد والا ترجمہ میرے پاس پڑا ہے، اس کا جو ترجمہ لکھا وہ بتا دیتا ہوں، پھر آتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس کو فی الحال اگر ایسے ہی لے لیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ماننے والے لوگوں، ایمان والے لوگوں کو روزہ فرض کیا جا رہا ہے جیسے پہلے بھی فرض کیا گیا تھا۔ تو پہلے والوں پر کیسے کیا گیا تھا؟ اگر کوئی اس کی تفصیل آ جائے قرآن سے، یا اللہ نے منع کر دیا کہ ہم ان کی تفصیل نہیں دے رہے، لوگوں سے پوچھ لو، تو کیا چیز ہے سیام، اس کو پھر اس طرح سے سمجھا جائے۔ نتیجہ اس کا کیا بتا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کیا جو لوگ پرہیزگار بن چکے وہ بھی روزہ رکھیں گے، یا اب وہ نہیں رکھیں؟ جو پرہیزگار بن چکے اب ان کو تو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ آیت ہے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، کتبہ پابندی ہے، علیکم تم پر، الصیام کی۔ اب الصیام کا ترجمہ کیا کیا جائے یہ دیکھنے کے لیے اور آیتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ابھی فی الحال اگر سیام کو آپ سیام ہی رکھ لیں تو کما کتبہ، جیسا کہ پابندی کی گئی تھی، علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے سے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پابندی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے قوانین کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب یہ سیام کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سورہ مریم میں دیکھ لیں، وہاں پر مریم کا روزہ جو آ رہا ہے، صوم وہاں تھوڑا کلیئر ہو رہا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر ہے 26، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ تو یہ صومن جو ہے یہ فعل ہے، یہی سیام اس کا وہ ناؤن سمجھ لیں۔ تو یہاں جس کا ترجمہ آ رہا ہے کہ پس تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، بس آج ہرگز کسی آدمی سے کلام نہ کروں گی۔ اس کا تضاد خود ہی سامنے میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی بھی انسان سے بات نہیں کرنا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اسے بتا دو، تو یہ اگر بتانا کہہ رہے تو بار بار تو لوگ، آج کل کے بچے تو اتنے شریر وہ فوراً پوچھیں گے، آئے بات کریں گے، پھر کہ میرا روزہ ہے میں بات نہیں کروں گی، تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے، اور اس طرح تو تنگ کرنے کی بات ہوگی، اس سے کوئی عقل والی بات نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے کیا؟ فکولی، پس حاصل کر کے برتو، وشربی، اور سیراب ہو، وقر عینن، اور ٹھنڈی ہو، یعنی ٹھنڈک ہو تمہارے دیکھنے کو، آنکھیں ٹھنڈی ہونی نہیں، صحیح عمل کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہو، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر تم دیکھو، من البشر احدن، کسی ایک آگہی دینے والوں سے، بشر کہتے ہیں آگہی کو، تو کوئی ایک آگہی دینے والا اگر تم اسے دیکھو، فقولی، پس کہو اس کے لیے، انی نذرت للرحمن، بے شک میں نے رحمان کے لیے پیش کر دیا ہے، صومن، رک جانا، فلن، پس ہرگز نہیں، اکلم الیوم انسیہ، آج کے دورانیے میں انسیت والے کوئی کلام کروں، یعنی جب رحمان کے لیے مان لیا تو اب بات ہوگی تو صرف رحمان کی بات ہوگی، رحمان کی بات اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہوتی ہے، یعنی رحمان کی بات رحمان کی کتاب میں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے آپ کو رحمان کے لیے پیش کر دیا ہے۔
تو اللہ کے لیے جب اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے اللہ کے احکامات کا ہی پابند ہونا پڑے گا، کسی اور کے احکامات کا نہیں، کسی اور کی طرف سے حکم نہیں لیں گے۔ تو یہ صیام یعنی جو بنیادی مطلب ہے اصل میں ہے رک جانا۔ تو یہاں بن گیا کہ اے ماننے والے لوگوں تم پر رک جانے کی پابندی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کیا رک جانا، کیا چلتے چلتے چکر آ گیا کہ رک گئے، یا اچانک کوئی کھڈا آ گیا بریک لگا دیا۔ تو یہ تو اپنی اپنی موٹی عقل ہے، یقین سے بات جس قسم کی بات ہو رہی ہوگی اسی طرح رکنے کی بات ہوگی۔ جب یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، تو وہ کیا مان کر آگے بڑھ رہا ہے، اسی حساب سے رکنا ہوگا۔ تو یہ رکنا کس چیز سے، پھر اللہ بتا بھی رہا ہے کہ جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ پابندی تھی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تتقون بننا ہے، متقی بننے کے لیے رکنا ہے۔ تو متقی بننے کے لیے کس عمل سے رکنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اب متقی کون ہوتا ہے، تتقون والے کون لوگ ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے پھر اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کھول لیں کہ متقی کون لوگ ہیں۔ یہاں متقون کی پوری تعریف آ گئی کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، آخر میں کہا کہ یہی لوگ ہیں جو متقون ہیں۔ یہ یہاں لعلکم تتقون ہونا ہے، تتقون بننا ہے۔ تو یہ ہے کیا، اس آیت کو سمجھ لیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اب جو ان کا ترجمہ لکھا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وہ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ آ گئی متقون کی پوری تعریف۔ تو اب یہ کیا ہے، ذرا اس کو بھی غور سے دیکھ لیں۔ اگر یہاں پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، اور پھر نماز بھی پڑھوا رہے ہیں، تو نماز تو پہلے ہی مشرق کی طرف مغرب کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، تو یہ تو خود ایک تضاد آ رہا ہے، جبکہ قرآن میں کہیں تضاد نہیں آنا چاہیے۔ آئیے اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو، کہ تم متوجہ ہو جاؤ، وجوہکم یعنی تمہاری توجہ متوجہ ہو جائے، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کے سامنے، یا عروج و زوال کے جانب۔ قبل اصل ہے سامنے آنا، تو اس لیے پہلے والے کو بھی قبل کہا جاتا ہے کہ گزر چکا ہے۔ مشرق شرق سے ہے جس کو عروج کہتے ہیں، اور غرب غروب یعنی زوال والے۔ جیسے آج اگر آپ یہ کہیں کہ مشرق کون ہے، امریکہ ہے اس وقت سب سے عروج والا ہے، اور مغرب کون ہے، یہ ہمارے پاکستان جیسے ممالک یا نائجیریا افریقن کنٹری جو انتہائی پستی میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہاری توجہ جو ہے عروج یا زوال کی طرف ہو، ولیکن البر، اور لیکن نیکی جو ہے وہ کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو مانتا ہے اللہ کو، آخری دورانیے کو، اس کی قوت مدد کو، اور الکتاب کو، اور خبر دینے والوں کو۔ نبیین آیا، نبی کہتے ہیں واحد خبر دینے والے کو، نبیین جو بھی خبر دے رہا ہے۔ تو اللہ کی کتاب سے ہم وقت خبر دینے والے رہتے ہیں، اس لیے یہ جمع کا صیغہ ہے، کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ تو نیکی کیا ہے، اللہ کو ماننا، یوم آخر کو ماننا ہے، بالکل آخری دورانیہ، اس کو آپ یوم القیامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ والملائکۃ، قوت مدد، یعنی ہر وہ چیز جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مددگار ہو جائے، تمام کائناتی قوتیں۔ والکتاب، اور الکتاب، الکتاب جیسے آج الکتاب قرآن کی حال صورت میں موجود ہے، والنبیین، اور خبر دینے والوں کو۔ پھر کہہ رہا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور دو مال اس کی محبت پر قریبی قوت والوں کو، والیتامہ، اور تنہاؤں کو، والمساکین، اور ٹھہراؤ والوں کو جو سکونت میں آ گئے ہیں، وابن السبیل، اور بنیادی راستے والوں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور وہ سوال کرنے والے جو نگہبانی میں آنا چاہیں۔ رقیب کہتے ہیں نگہبان، اللہ اپنے آپ کو بھی رقیب کہتا ہے، تو رقاب وہ جو نگہبانی میں آ جائے۔ انہوں نے گردنوں میں کر دیا کیونکہ یہ گردن میں پٹا ڈال کے اس کو حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اس لحاظ سے وہ کر دیا، تو وہ نہیں ہے۔ تو وہ ایسے سوال کرنے والے جو نگہبانی میں آنے والا سوال کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اٹھیں وہ سبق کو، کیونکہ
یہ پہلے ہی آ چکا ہے کہ اگر صلاۃ آپ یہ نماز لیں گے تو مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا یہ تضاد آ جائے گا. تو اٹھتے ہیں وہ سبق کو وات زکوٰۃ اور اسے فروغ دیتے ہیں. اگر یہ زکوٰۃ 2.5% والا لیں گے تو مال تو اللہ نے سارا پہلے ہی خرچ کروا دیا کہ اس کی محبت میں قرابت دار کو، یتیم کو، مسکین کو، اپنی سبیل کو اور سائر الرقاب کو دے دو. مال بچا ہی نہیں تو اب آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے 2.5%؟ تو 2.5% تو پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں. تو وہ اٹھتے ہیں سبق کو اور اسے وہ فروغ دیتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ مکمل کرتے ہیں اس ذمہ داری کو جب انہیں ذمہ داری دی جائے. عہد کی عہدہ سے ہے ذمہ داری، جو بھی ذمہ داری آپ کو ملے آپ اس کی ذمہ داری کو مکمل کریں، پورا کریں. والصابرین، اور وہ ثابت قدم رہنے والے ہوں یا ڈر جانے والے ہوں، فی الباساء، برائی میں. بیسا کہتے ہیں برائی کو، جیسے بیس المصیر برا ٹھکانہ ہے، تو باسا برائی میں. والضراء، اور تکلیف میں، ضرر میں، نقصان میں. وحین الباس، اور وہ برائی کے مقررہ وقت، جس وقت برائی ہمہ وقت نہیں رہتی ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی یعنی پرہیزگار ہیں یا اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے بچنے والے ہیں. تو یہ ہو گئی متقی کی تعریف. یعنی یہ تمام کچھ کوالٹی آنی چاہیے صیام کے ذریعے. اگر صیام سے یہ کوالٹی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ کا صیام نہیں ہو رہا ہے. تو کن چیزوں سے رکیں؟ جن کے بعد جب آپ سبق لیں گے تو سمجھیں گے اللہ کیا احکامات دے رہا ہے، اس کو آپ عمل سے فروغ دیں گے، اور ان تمام عمل سے رک جائیں گے جو غیر قرآنی ہیں. تو پھر جا کر یہ سارا کچھ ہوگا. تو اس میں ساری وہ تفصیل آ گئی متقون کی. اب آئیے اگلی آیت کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. جو ان کا ترجمہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، اور ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں ایک نادار کو کھانا کھلانے کی. پس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یہ جو سورہ بقرہ والی 183 چلی، یہاں سے نشان نہ ہٹائیں، ہم اسی پر آئیں گے بار بار، اس کو سمجھانے کے لیے آگے گئے تھے. تو یہ جو ان کا ترجمہ ہو گیا کہ گنتی کے چند دن ہیں ایام معدودات. ایام جمع کا صیغہ ہے، یقینی سی بات ہے کہ کم از کم 2 سے زائد ہے. معدودات انہوں نے کر دیا گنتی کے، جبکہ معدود مختصر کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا مختصر دورانیہ ہے. اب ایام معدودات کیا ہے، اس کو قرآن سے ہی سمجھیں، کیونکہ ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرتے ہیں تصریف آیات کے ذریعے. تو ایام معدودات کیا ہے، اسی صورت کی 203 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 2 کی 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اب جو ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں. کیا اللہ کو صرف گنتی کے چند دنوں میں یاد کرنا چاہیے یا تا زندگی یاد کرنا چاہیے؟ یہیں سے پتہ لگ رہا ہے کیا ڈنڈی مار رہے ہیں. پھر کہہ رہے پس جو 2 دن جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر کوئی گناہ نہیں. تو جب تاخیر کرنے پر بھی گناہ نہیں اور جلدی کرنے پر بھی گناہ نہیں تو جلدی بھاگ جائیں، اچھا ہے. وہ تو کھانے پینے والے ہی بیٹھے رہیں گے جو فری میں کھانے کے عادی ہیں، ہڈ حرام لوگ. لمن اتقى، اس کے لیے جو ڈرتا ہے. پھر یہ کہہ رہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اب اس میں اللہ سے ڈرنے والی کون سی بات ہے، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تاخیر کرو یا جلدی کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں ہے. پھر کہہ رہے کہ اللہ سے ڈرو اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تو یہ ایک عجیب سی بات بن جاتی ہے کیا؟ دیکھیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ سے یاد دہانی لو. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، اور اللہ سے یاد دہانی، اور اللہ کی یاد دہانی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. فی ایام معدودات، محدود دورانیے میں. یہ جو اللہ نے 2 وقت صلاۃ روزانہ دیا ہے یہ محدود دورانیہ ہیں. 1 گھنٹہ زیادہ زیادہ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جو بھی یہ دورانیہ جو بنتا ہے 2 وقت صلاۃ کا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، اللہ سے یاد دہانی لو محدود دورانیہ میں. یہ 2 وقت کی صلاۃ ہے، اس کو اللہ محدود دورانیہ کہہ رہا ہے. آپ سمجھیں گے کہ اللہ کیا احکامات دے رہا ہے تو اس پر عمل کریں گے، پھر آپ رکیں گے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہمارا کون سا عمل ہے. جب آپ رکیں گے تو محدود دورانیہ جو ہے یہ وہ صلاۃ کا دورانیہ جو روزانہ ہے، کسی خاص مہینے کے لیے، کسی خاص سال کے لیے، کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فمن تعجل فی یومین، پس جو تم میں سے جلد بازی کرے ان 2 دورانیوں میں، یعنی فجر اور عشاء کی جو صلاۃ اور ان 2 دورانیوں میں جو بھی عجلت کرتا ہے فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی نقصان نہیں ہے. اگر کوئی 2 ہی دورانیوں میں سمجھنا چاہتا ہے، وہ عقل کا تیز ہے،
زیادہ اپنی بصیرت کو استعمال کر رہا ہے، عقل کو استعمال کر رہا ہے، جلدی بصیرت لے رہا ہے، تو اگر کوئی عجلت کر لے اس دو دورانیے میں اس پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ومن تاخرا، اور جو تاخیر کر رہا ہے فلا اسم علیہ، پس اس پر بھی کوئی نقصان ہے۔ اگر کوئی تاخیر کر رہا ہے تو اصل میں اس کی سمجھ میں کمی ہے، اس کے عقل استعمال کرنے میں کچھ کمی ہے، یا وہ دیر سے سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر چاہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں وہ ہمیں معلوم ہو اور ہم اس سے بچیں، ہم اس سے رک جائیں جو غلط عمل ہے ہمارا، تو اس کے لیے چاہے وہ دو ہی دورانیے میں سمجھ لے فجر اور عشاء میں، یا وہ تاخیر کر دے یعنی کئی دن میں سمجھے، ایک ہی دن کے صلاۃ میں سمجھ جائے یا کئی دن کے صلاۃ میں سمجھے۔ وجہ کیا ہونی چاہیے کہ وہ پابندی اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ بچنے والا بننا چاہتا ہے، وہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہی بچنے والے بنو، یعنی اللہ کے ہی پابند ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ انکم الیہ تحشرون، یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہیں جواب دہ اللہ کو ہی ہونا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، معاشرے کو نہیں دیکھنا ہے، خاندان کو نہیں دیکھنا ہے، ماں باپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو یہ آ گیا ایام معدودات کی تشریح۔ ایام معدودات محدود دورانیہ ہے۔ فمن کانا منکم مریضن، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، مریض کہا جاتا ہے، اب ہمارے یہاں مریض عام طور پر بخار نزلہ کھانسی ہو گیا وہ بھی مریض ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ بھی مریض ہے، گردے پھیپھڑوں کا مریض ہے، یعنی کوئی بھی بیماری ہے اس کو مریض کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ یہ کیونکہ ہدایت کی بات کر رہا ہے، یہ کتاب ہدایت کی ہے، اور صلاۃ میں آپ قرآن کو ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہدایات دے رہا ہے، تو جو کوئی ابھی تم میں سے کمزور رائے والا ہے، جس طرح اللہ کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، تو وہ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، بلکہ ان کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے، ان کی رائے کی کمزوری اتنی کہ وہ پلٹ نہیں پاتے ہیں، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو۔ تو جو کوئی ابھی تم میں سے کمزوری رائے والا ہے، کمزوری رائے والا ہے جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، قوت فیصلے میں کمی ہے، تو یہ ہوا مریض۔ اولا سفرن، یا سفر پر ہو، یہ سفر جو ہے یہ کراچی سے لاہور والا یا ادھر والا زمینی سفر نہیں ہے، یہ علمی سفر ہے، تحقیقی سفر۔ ابھی آپ سمجھ نہیں پائے کہ صلاۃ کیا ہے، صیام کیا ہے، سمجھ نہیں پائے، آپ تحقیقی سفر پر ہیں، تو یہ اس سفر کی بات ہو رہی ہے۔ فعدتم، پس اس کی تیاری ہے، عدت کہتے ہیں تیاری کو، جیسے یہ خود کہتے ہیں کہ اعدت جہنم للکافرین، اور خود ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، وہاں تو گنتی نہیں کرواتے ہیں۔ تو پس تیاری ہے اس کی من ایام اخر، اگلے دورانیے میں، یعنی آپ فجر کے دورانیے میں آپ نے نہیں سمجھا، عشاء کے دورانیے میں سمجھ لیں، آپ آج کے دورانیے میں کل فجر میں سمجھ لیں، کل عشاء میں سمجھ لیں، تو یہ جو دورانیہ یہ تو آپ کا تا زندگی چلتا رہے گا فجر عشاء۔ تو ابھی اگر آپ مکمل نہیں سمجھ پائیں، آپ کے قوت فیصلے میں کمی ہے، یا آپ ابھی علمی سفر پر ہیں، تو آپ کی تیاری اگلے دورانیے میں نہیں، نیکسٹ دورانیہ، اگلا جو بھی ہو، نیکسٹ سبق جو ہے آپ کا، چاہے وہ فجر کا ہو یا عشاء کو، آج آپ نہیں سمجھے کل سمجھ جائیں، کل نہیں سمجھے صبح نہیں سمجھے شام سمجھ جائیں، شام نہیں سمجھے کل سمجھ جائیں، تو یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، تو یہ اس کی تیاری اگلے دورانیے میں ہوگی۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، اب یہ تو یہ کہہ دیتے ہیں، ویسے تو کہتے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں، اور بریکٹ میں لکھ دیتے جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ دیں، دونوں باتیں کر جاتے ہیں، دو متضاد باتیں۔ یہاں صاف ہے یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، کس کی؟ صیام کی، رکنے کی، یعنی اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں، اب اس سے رکنے کی طاقت رکھ رہے ہیں، تو اب وہ پہلا عمل کیا کریں گے؟ کہتے ہیں نا نماز روزہ حج کچھ ہے ہی نہیں، کرنا کیا ہے؟ تو یہ اللہ بتا رہا ہے کرنا کیا ہے۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تب ان کا جو بدلے کا عمل ہے، فدیہ کہتے ہیں وہ عمل جو اس کے نعم البدل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ نعم البدل کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک ٹھہراؤ والوں کی ضروریات زندگی پوری کریں، جو سکونت میں آ گیا، جو ٹھہراؤ میں آ گیا، یہ وہ مسکین نہیں ہے جو جس کے ماں باپ اپنی بیٹھا ہوا روڈ پر فقیر مانگ رہا ہے، بلکہ جو ٹھہراؤ میں آ گیا اس کی ضروریات زندگی آپ پوری کریں۔ بے شک آپ ایک کی دیں، آپ 100 کو ہزار روپے بانٹ رہے ہیں، آپ سب کو ہڈارام بنا رہے کہ بیٹھ کر کھانے کے عادی ہو جا رہے ہیں، آپ اس کے بجائے ایک کوئی پاؤں پر کھڑا کر دیں تو وہ خود بھی دوسروں کو کھڑا کرنے کا قابل ہو جائے گا، جب معاشرے سے یہ ہڈارامی ختم ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب نعم البدل میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ضروریات زندگی پوری کرے ایک ٹھہراؤ والے کی۔ فمن تطوع خیرن، پس جو خوشی سے بھلائی کرے، یا جو تم اطاعت کرتے ہو بھلائی کی، دونوں باتیں آ سکتی ہیں۔ تو جو ہے عطی سے ہے، اور تو خوشی سے عمل کرنے کو، خوشی سے فرما برداری کو بھی کہا جاتا ہے، دل کی رغبت کے ساتھ جو اطاعت کی جائے۔ تو پس جو تم خوشی سے کرو بہتر ہے، فہو خیر لو، اور پس وہی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی آپ جو خود خوشی سے عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اور جو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور یہ کہ تم رک جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں جیسے سمجھ میں آ گیا کہ میرا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے، میرا یہ عمل اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، تم رک جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔
اب آئیے اگلی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اب جو ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور فرقان، حق و باطل سے جدا کرنے والا۔ بس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ان کا ترجمہ ہے۔ آج اس پیغام کو یہیں روک رہا ہوں اور اس کا دوسرا حصہ آنے والے دنوں میں یہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اس کو روکا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔